السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال فکر خبر اسٹوڈیو میں میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل آپ سے گزارش کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ 16 مئی 2014 دراصل وہ تاریخ ہے جب بی جے پی نے 2014 لوک سبھا انتخابات میں جیت حاصل کی تو اس وقت وزیر اعظم مودی نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ ہندوستان جیت گیا اور اچھے دن آنے والے ہیں۔ آج اس بات کو 8 سال ہو چکے ہیں، اور کیا واقعی ہندوستان میں اچھے دن آ گئے ہیں، یا کیا ہو رہا ہے؟ ملک میں کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں اور کس طرح کے اس وقت حالات تھے، اور کیا کچھ چیزیں بدلی ہیں؟ ویسے اڈانی امبانی کے بارے میں تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ان کے اچھے دن تو آ ہی گئے ہیں اور بھگتوں سے پوچھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ ویسے کیا عام عوام کے لیے اچھے دن آ گئے ہیں؟ ہمارا سوال آپ سے ہے، اور آپ بتائیں کہ بی جے پی کے 8 سال کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے کامنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کے لیے یہ 8 سال، بی جے پی حکومت کے 8 سال کیسے رہے۔ کتا بھی نہ پیشاب کرے گا اورنگزیب کی پہچان پر، اب جو بھگوا لہرائے گا پورے ہندوستان پر، اب جو بھگوا لہرائے گا پورے ہندوستان پر۔ ویسے فرنویس کہہ رہے ہیں کہ اب جو بھگوا لہرائے گا، ویسے 8 سالوں سے بھگوا لہرا ہی رہا ہے، لیکن پھر بھی ہندو خطرے میں ہے۔ پیٹرول، ڈیزل، رسوئی گیس، دال، پیاز، نیمبو، اشیاء ضروریہ، یہ سب تمام جو چیزیں ہیں اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور اب کچھ نہیں تو مغلوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ انتہائی شرم کی بات یہ ہے کہ 8 سال حکمرانی کے دور میں ان کے پاس کہنے کے لیے کوئی ایسی بات نہیں بچی ہے کہ وہ کہہ سکے کہ ہم نے عوامی مسائل کو حل کیا ہے، لیکن صرف اور صرف بات ہو رہی ہے تو نفرت ہی کی، جو ان کا جو ہے ابتدائی نظریہ رہا ہے، اور اب یہ صرف اسی کی باتیں ہی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے پاس گنانے کے لیے کوئی کام ان کے پاس نہیں رہے ہیں۔ ویسے اورنگزیب سے متعلق جس طرح کی باتیں انہوں نے کہی، ویسے مسلم حکمرانوں کے تعلق سے یہ تنظیمیں، چاہے وہ ہندوتوادی تنظیمیں ہوں، آر ایس ایس اور بی جے پی والے ہوں، وہ کتنا ہی پروپیگنڈا پھیلا لیں، جتنا ہی تاریخ کو جھٹلا لیں، لیکن تاریخ تو انہوں نے رقم کر دی ہے، اور ان کے اس دور کو سنہرا دور کہا جا چکا ہے۔ لیکن جب بی جے پی دور کی تاریخ لکھی جائے گی تو اسے ہندوستانی تاریخ کا سیاہ دور ضرور لکھا جائے گا، اور ان رہنماؤں کے تعلق سے کیا باتیں کہی جائیں گی وہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اورنگزیب عالمگیر ہوں یا پھر دوسرے مسلم حکمراں ہوں، انہوں نے تو بہت کچھ ہندوستان کو دیا ہے، لیکن آر ایس ایس اور بی جے پی نے پچھلے 8 سالوں میں کیا دیا ہے، یہ اہم سوال ہے۔ 2014 سے قبل یہ دیکھا جاتا تھا کہ خود بی جے پی یہ کہتی تھی کہ ہماری سرکار بنی تو روپیہ مضبوط ہوگا، پیٹرول کے دام کم ہوں گے، مہنگائی کم ہوگی، روزگار بڑھے گا، لیکن اب 8 سالوں سے بی جے پی کی سرکار ہے اور تمام وعدے جو ہیں وہ جملے ثابت ہو گئے ہیں۔ تو اب پرانے وعدوں کے بجائے اب ایک نیا راگ الاپا جا رہا ہے، اور اب یہ ایک نیا انڈیا بن چکا ہے۔ تو اس میں انتخابی مدعے یہ ہیں کہ کون سب سے گندے الفاظ نکالتا ہے، کون کتنی مسلمانوں کو گالیاں دیتا ہے، کون کتنا ہندوتو کی بات کرتا ہے۔ ویسے ایسے لگتا ہے کہ اس نئے ہندوستان میں اب اچھے بھلے کی تمیز بھی ختم ہو چکی ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو 5 سال وزیر اعلیٰ کی کرسی سنبھالے ہوئے تھا، اس کی زبان سے نکلے الفاظ آپ شاید اپنے بچوں کے سامنے سنا بھی نہ پائیں، لیکن اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے لوگ اب اسی طرح کی باتیں کرنے کو عزت سمجھ رہے ہیں۔ لوگوں کے ہجوم کے سامنے بڑی بے شرمی سے گنڈوں کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ گھروں میں اپنے بچوں کو آداب سکھاتے ہیں وہی لوگ اس بیان کی تعریفیں بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ویسے ہندو راشٹر کی باتیں کرنے والوں کی زبان اگر ایسی ہی ہونے والی ہے تو پھر مبارک ہو ہندو راشٹر۔ یو پی انتخابات سے قبل خواتین کے تحفظ کے دعوے وزیر اعظم مودی ہوں، وزیر اعلیٰ یوگی سے لے کر جو تمام بی جے پی کے رہنما ہیں، ان کی زبانوں پر یہ الفاظ لگے رہتے تھے کہ یو پی میں ہم نے خواتین کو تحفظ فراہم کیا، اور یہ جو پول ہے وہ اب کھل گئی ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ خواتین یہاں کتنی محفوظ ہیں اور پولیس کیا کر رہی ہے، اس کی بھی تصویر سامنے آ چکی ہے۔ 25 اپریل سے ایک 24 سالہ مسلم لڑکی کو بریندر کمار اور اس کے ساتھیوں نے اغوا کر لیا تھا، لیکن اب تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اہلِ خانہ نے پولیس پر لاپرواہی کا الزام لگایا ہے۔ وہیں سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کی مداخلت کے بعد ایف آئی آر درج کرنے میں انہوں نے کہا کہ انہیں 10 دن لگے ہیں۔ پولیس اس آئی ڈی کو ٹریس کر سکتی ہے، ان کے اہلِ خانہ کا کہنا ہے کہ پولیس اس آئی ڈی کو ٹریس کر سکتی ہے جس سے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں، لیکن پولیس جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔
وہ دراصل معاملہ ہے کہ رمضان کے دوران سحری کے وقت جب وہ گھر کے پاس کھیت جا رہی تھی تو اس کا اغوا کر لیا گیا تھا، اور ملزم نے جو ہے مبینہ طور پر اہل خانہ کو فون کیا اور انہیں پہلی معلوماتی رپورٹ یعنی کہ FIR جو ہے وہ درج کرنے کی خلاف انہوں نے اس نے دھمکی دیا اور ان سے کہا کہ وہ گاؤں والوں کو واقعے کی اطلاع نہ دے۔ اس کے 2 روز بعد جو ہے وہ خاتون نے مبینہ طور پر ملزم کے اکاؤنٹ سے ہی میسنجر پر اردو میں پیغام بھیجے، اور جس میں خاندان کو اس کے ٹھکانے کے بارے میں بھی اس نے بتایا تاکہ وہ اسے بچا سکے۔ اس کے بعد جو ہے وہ میسنجر اکاؤنٹ نے خاتون کے بندے اسی اکاؤنٹ سے جو ہے وہ خاتون کے بندے ہوئے اور ہاتھوں کی وہ جو ہے تصویر اس میں بھیجی گئی۔ وہیں اہل خانہ شبہ ظاہر کر رہا ہے کہ پیغامات بھیج جانے کے بعد اسے پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لڑکی کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے انہیں اس کی جانکاری نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ کافی فکر مند نظر آ رہے ہیں۔ وہ 1 ہفتے قبل بھی لڑکی نے فون کر کے گھر والوں سے رو کر بات کی تھی اور اسے بچانے کی بات کہی تھی، لیکن اب تک پولیس جو ہے ملزم کو تلاش کرنے میں ناکام رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے سوال اٹھ رہے ہیں اور پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اسی خواتین کے تحفظ کی باتیں یوگی سرکار اور وزیر اعظم مودی کر رہے تھے۔ وہ گیان واپی مسجد معاملے میں کمیشن کی کارروائی جو ہے وہ آج 16 مئی کو مکمل کر لی گئی ہے۔ 2 روز سے قریب پچھلے 2 روز سے یہ جو سروے کی کارروائی تھی وہ ہو رہی تھی، اور کل تک جو ہے وہ تقریباً 80% کام مکمل ہو گیا تھا، اور آج بھی جو ہے وہ آج اس کا سروے کیا گیا اور آج 2 گھنٹے کی تقریباً اس میں کارروائی چلی اور اس کے بعد جو ہے وہ سروے مکمل کر لیا گیا۔ وہیں جو ہندو خواتین جنہوں نے مسجد میں اپنے پوجا پاٹ کے لیے جس نے اجازت طلب کی تھی، اس کے وکیل کا دعویٰ ہے کہ مسجد کے احاطے کے اندر جو تالاب ہے اس میں ایک شیولنگ ملا ہے۔ وہیں تمام جگہوں کی تفصیل سے فلم بندی کی گئی ہے اور 3 گنبد، زیر زمین تہخانے اور تالاب سب کی ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی ہے۔ وہیں ایڈوکیٹ کمشنر کل عدالت میں اپنی رپورٹ پیش کریں گے جو کہ آج تیار کی جائے گی۔ وہیں آج کمیشن کے 3 ارکان کی طرف سے اگر رپورٹ وقت پر ختم نہیں ہوتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ عدالت سے مزید وقت مانگ لیں، اور بتا دیں کہ وارانسی کورٹ نے 17 مئی تک سروے مکمل کرنے کو کہا تھا اور تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا عدالت نے حکم دیا تھا۔ وہ جموں کشمیر کے شوپیاں میں ایک گولی لگنے سے 25 سالہ نوجوان کی گزشتہ روز موت ہو گئی تھی، اور پولیس نے کہا تھا کہ وہ جو ہے وہ کراس فائرنگ کے دوران اس کی موت ہو گئی، جبکہ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ جو شخص ہے وہ اپنی دکان سے تھوڑی دور جا رہا تھا تو اسی دوران فورسز کے اہلکار جو ہے وہ گاڑی سے اتر گئے اور اس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا، اور پھر جب اسے اسپتال لے جایا گیا جہاں اس وقت اس کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن اس کو لے کر جو پولیس کا بیان ہے وہ الگ ہے، لیکن اب جو اس کے گھر والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کا قتل کیا گیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے احتجاج بھی درج کیا تھا، اور اب جو ہے وہ اس معاملے کی جو ہے مجسٹریل انکوائری کے احکامات صادر کیے گئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اس انکوائری کے بعد جو ہے اس کی رپورٹ سامنے لائی جائے گی۔ وہی کچھ حال موسم کا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہریانہ اور دہلی کے بیشتر حصوں میں اور خاص کر جنوبی اتر پردیش کے کئی حصوں، جموں ڈویژن، ہماچل پردیش، مغربی راجستھان اور پنجاب کے کچھ حصوں اور مشرق میں کچھ مقامات پر شدید گرمی پڑ رہی ہے، اور راجستھان اور شمالی مدھیہ پردیش، اتر پردیش کے باندہ میں تو کل کی بات اگر کی جائے تو زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت تھا وہ 49 ڈگری سیلسیس تک ریکارڈ کیا گیا۔ وہیں میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ ودرب کے بہت سے حصوں اور جنوبی مغربی بہار اور جھارکھنڈ کے الگ تھلگ حصوں میں لو جیسے حالات بھی وہاں دیکھنے کو ملے ہیں۔ وہیں پیشگوئی کے مطابق جو ہے وہ پیر کو یعنی کہ آج شمال مغربی ہندوستان اور وسطی ہندوستان کے کئی حصوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن اگلے 2 دنوں میں 2 سے 4 ڈگری سیلسیس تک پارہ گر جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ راکیش ٹکیت اور ان کے بھائی نریش ٹکیت پر سیاست سے متاثرہ ہونے کا الزام لگاتے ہوئے BKU سے ایک اور اس کے گٹ نے جو ہے وہ اپنی راہ جدا کرنے کا اعلان کیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان کی تنظیم کا نام جو ہے وہ بھارتی کسان یونین غیر سیاسی اپولیٹیکل ہوگی۔ وہیں بھارتی کسان یونین کے قومی ترجمان راکیش ٹکیت نے اس صورتحال پر اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی کے بڑے دباؤ میں آ کر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ انہوں نے خود کو تنظیم سے نکالے جانے کی بات کو خارج کیا اور کہا کہ بھارتی کسان یونین اپنی جگہ قائم ہے، اور جو لوگ گئے ہیں یعنی کہ جو لوگ الگ ہوئے ہیں وہ کوئی اور نام سے یا اسی نام میں سے کسی اور لفظ کا اضافہ کر کے اپنی نئی تنظیم وہ بنانے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے ساتھیوں کے جانے کا بہت غم ہے۔ وہیں چوہان جس نے الزام لگایا کہ راکیش ٹکیت اور نریش ٹکیت سیاست سے متاثر تھے اور اسی وجہ سے وہ جو ہے یونین کے نظریات کے خلاف ہے اور اسی وجہ سے انہیں
صدر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور پارٹی سے انہیں نکال دیا گیا، اس طرح کی بات یونین سے انہیں نکال دیا گیا، اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ کسان اپنی لڑائی لڑنے کے متحمل ہیں اور اسے کسی سیاسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے۔ روسی فوج نے پولینڈ کی سرحد کے نزدیک واقع یوکرین کے فوجی اڈے کو میزائل حملے کر کے تباہ کر دیا ہے۔ روسی فوج نے یوکرین کے مغربی شہر لویو میں 4 میزائل داغے ہیں، جس کے نتیجے میں عسکری سائٹ مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے، تاہم کوئی جانی نقصان کی بات سامنے نہیں آئی ہے۔ وہیں یوکرین کی عسکری قیادت کا دعویٰ ہے کہ یہ میزائل جو ہے وہ بحر اسود میں جہازوں سے داغے گئے تھے اور ہماری جو فوج ہے وہ اس نے روسی فوج کی پیش قدمی کو روک دیا ہے۔ وہیں یوکرین کا شہر لویو اپنے محل وقوع کے باعث دیگر شہروں کی نسبت روسی حملے سے زیادہ محفوظ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب روسی فوج نے اس شہر پر حملے کے لیے بحر اسود کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ادھر برطانوی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین کی دارالحکومت کیو میں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہ کرنے کے بعد ڈونباس پر مکمل قبضے کے لیے پیش قدمی کی ہے، اور تاہم جو ہے وہ جو پیش قدمی ہے وہ کافی سست روی کا شکار ہے۔ تو ناظرین آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔